بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء متمکن کی غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، اور اس میں سب سے پہلی جو قسم تھی وہ ضمیر کی تھی، اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ ضمیر کسے کہتے ہیں اور ضمیر کیسی ہوتی ہے، کہاں لائی جاتی ہے، ضمیر کا مرجع کیا ہوتا ہے۔ اور حسب وعدہ آج ہم اس کی جو قسمیں ہیں، جو 5 قسمیں ہم نے سبق میں پڑھی تھی کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ تو ان 5 ضمیر کی 5 قسموں میں سے آج ہم انشاءاللہ آج 2 ضمیروں کو پڑھیں گے، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل۔ ان دونوں ضمیروں کو ہم پڑھیں گے۔ اب آپ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضمیر کیسی ہونا چاہیے اور کتنی ہونا چاہیے۔ اب جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے ضمائر متکلم، پھر لکھا ہوا ہے ضمائر مخاطب، پھر لکھا ہوا ہے ضمائر غائب۔ کل بات آ چکی ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور وہ بات کرتے وقت سامنے موجود نہیں ہوتے، انہیں غائب کہتے ہیں۔ پھر جس سے بات کی جاتی ہے سامنے موجود ہوتے ہیں، انہیں مخاطب کہتے ہیں۔ اور پھر جو بات کرتا ہے اور بات کرنے والے کو متکلم کہا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے 6 خانے ہیں۔ اب 6 خانے ہیں، اور 6 خانوں میں سے آپ متکلم کی طرف اگر دیکھیں گے تو انا 2 بار ہے، نحنو 4 مرتبہ ہے۔ حالانکہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کے سامنے، انتا کے سامنے ہری جو شبیہ ہے وہ ایک لڑکے کی ہے، ایک مذکر کی ہے، اور لال جو شبیہ بنی ہوئی ہے وہ ایک عورت کی ہے، لڑکی کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بولنے والا بولے گا یا جس سے سامنے بات کی جائے گی یا جس کے بارے میں بات کی جائے گی، متکلم ہو، مخاطب ہو، غائب ہو، وہ یا تو مذکر ہوگا یا تو مؤنث ہوگا۔ پھر مذکر ہوگا تو 1 ہوگا یا 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے یا 3 سے زائد ہوں گے۔ اسی طرح مؤنث اگر ہے تو وہ بھی 2 ہو سکتی ہے، 2 سے زائد بھی ہو سکتی ہے اور 3 سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر متکلم ہے، ایک مرد ہے، اپنے بارے میں کوئی کہنا چاہتا ہے تو ضمیر کا استعمال ہوتا ہے متکلم کا انا۔ اور اگر مؤنث متکلم ہے، بولنے والی عورت ہے، تو وہ بھی اپنے لیے، میں کے لیے انا ہی استعمال کرے گی۔ سمجھ میں آئی بات کہ انا والی ضمیر یہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے۔ حالانکہ آپ مخاطب اور غائب میں دیکھیں گے تو مذکر کے لیے انتا ہے اور مؤنث کے لیے انتی ہے، انتا آپ، انتی آپ، لیکن مذکر مؤنث کے فرق کے اعتبار سے انتا اور انتی ہوتا ہے۔ اسی طرح غائب میں بھی ہوا اور ہیا کا فرق ہے، ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے۔ اب آپ نیچے آئیں، دیکھیں 2 شخص بنے ہوئے ہیں، انتما مذکر کے لیے بھی، انتما مؤنث کے لیے بھی، 2 مذکر 2 مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر ہے انتما۔ غائب میں بھی بالکل اسی طرح ہے، ہما اور ہما مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ اب آپ متکلم کو دیکھیے تو متکلم میں نحنو لگا ہوا ہے مذکر کے لیے بھی اور نحنو لگا ہوا ہے مؤنث کے لیے بھی۔ اب جیسے ہی آپ نیچے اترتے ہیں، جب 2 سے زائد 3 یا 3 سے زائد جو جمع ہو جاتا ہے، اب وہ چاہے 3 ہو یا 3 سے زائد ہو، اب مخاطب کی جو ضمیر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انتم، اور 3 لڑکوں کی شبیہ بنی ہوئی ہے، انتنہ 3 لڑکیوں کی شبیہ بنی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر فرق ہے، انتم الگ ہے، انتنہ الگ ہے، لڑکوں کے لیے الگ ہے، لڑکیوں کے لیے الگ ہے، اور انتا، انتما، انتم،
انتی انتما انتنا مخاطب میں لڑکے لڑکیوں کے لیے واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے 6 ضمیریں کو استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح غائب میں آپ دیکھیے ہم ہننا، آخر میں جمع کے لیے ہم ہے اور مؤنث کے لیے ہننا ہے۔ تو غائب کی 6، مخاطب کی 6، اسی طرح متکلم کے لیے بھی 6 ہونا چاہیے تھی، لیکن عرب والے متکلم میں زیادہ فرق نہیں کرتے، تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اگر ایک ہے تو انا، اور اگر 2 ہے اور 2 سے یا 2 سے زائد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس کے لیے نحن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہونا چاہیے تھا 18 ضمیریں ہونا چاہیے تھی، لیکن عرب والے اس کو استعمال کرتے ہیں 14 ہی استعمال کرتے ہیں، اور بعض احباب تو 12 بھی کرتے ہیں، کیونکہ انتما اور ہما یہ دونوں دکھنے کے اعتبار سے ایک جیسے ہی ہیں، تو بعض احباب 12 ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور ویسے جب گردان بنتی ہے تو گردان میں چونکہ 14 صیغے آتے ہیں، لہٰذا لوگ 14 صیغے کی ضمیر بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انا نحنو، یہ متکلم کے لیے 2 ضمیر ہو گئی، اب یہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے۔ اب مخاطب میں انتا مذکر، انتی مؤنث واحد، انتما یہ دونوں کے لیے ہے، مذکر کے لیے بھی 2 مذکر 2 مؤنث، دونوں کے لیے انتما آ سکتا ہے، یا یہ کہ ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک مذکر ایک مؤنث، تو اس کے لیے بھی انتما آئے گا۔ اسی طرح انتم اور انتنا، اب انتم مذکر کے لیے ہے مخاطب میں، اور انتنا مؤنث کے لیے ہے، معنی آپ۔ انا کا ترجمہ کریں گے میں، نحنو کا ترجمہ کریں گے ہم، انتا کا ترجمہ کریں گے آپ، اور انتی آپ ایک لڑکا، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ 2 مرد آپ 2 عورتیں، انتم آپ سب مرد آپ سب عورتیں۔ اب غائب میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی 6 شکل نظر آ رہی ہے، حالانکہ 5 شکلیں ہیں، اور ہما مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے۔ بہرحال پہلے ہوا مانے وہ، ہیا مانے وہ، فرق اتنا ہے، ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے، اور ہما تثنیہ یعنی 2 کے لیے، مذکر کے لیے بھی ہما اور مؤنث کے لیے بھی ہما ترجمہ کریں گے، وہ دونوں۔ ہم اور ہننا یہ وہ سب دونوں کا ترجمہ وہی ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم مذکر کے لیے ہے اور ہننا مؤنث کے لیے ہے۔ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل۔ اب ضمیر مرفوع متصل کو آپ دیکھیں تو یہاں پر ضمیر ہم کل پڑھ چکے ہیں، مرفوع ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس پر رفع آتا ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اب ضمیر چونکہ مبنی ہے، اعراب تو نہیں آتا، لیکن وہ ایسی جگہ پر واقع ہوتی ہے کہ جہاں پر رفع آنے والا ہوتا ہے وہ مرفوع کی جگہ ہوتی ہے، لہذا ایسی جگہ پر اگر ضمیر آئے تو وہ مرفوع ہوگی۔ ضمیر مرفوع یعنی رفع والی جگہ، ایسی جگہ کہ اگر کوئی معرب لفظ آ جائے تو اس پر معرب کلمہ آ جائے تو اس پر رفع آ جائے، تو ایسی جگہ پر اگر ضمیر واقع ہو تو ضمیر مرفوع کہلاتی ہے۔ اور اب 2 لفظ دیکھیے، متصل اور منفصل۔ متصل کے معنی ملا ہوا اور منفصل کے معنی آتے ہیں الگ۔ تو ضمیر ہوگی اور مرفوع یعنی ایسی جگہ پر ہوگی جو رفع والی ہو، یعنی اس سے پہلے عامل رافع ہو، اور متصل اور منفصل، متصل یعنی وہ ضمیر اس لفظ سے یا اپنے پہلے والے لفظ سے چپک کر آئے گی، مل کر آئے گی، آخر میں لگ کر آئے گی، اور مرفوع منفصل یہ ہمیشہ الگ آئے گی۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں ضمیر مرفوع منفصل، یہ انا نحنو، انت انتما انتم، انتی انتما انتنا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ ہمیشہ الگ آتی ہے اور مبتدا بنتی ہیں، اور جب مبتدا جو بھی ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اسی لیے ضمیر مرفوع ہے اور منفصل ہے اس لیے کہ الگ الگ لکھی جاتی ہے۔ جیسے انا طالب، نحنو مسلمون، انت مدرس، انتی طالبۃ، ہوا عالم، ہی عالمۃ۔ تو یہ مبتدا خبر بنتے ہیں اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہ مبنی ہوتے ہیں، اس پر جو اعراب ہے، جو حرکت ہے وہی باقی رہتی، ہوا ہی رہے گا، ہوا واو کے اوپر ہمیشہ فتحہ آئے گا۔ انتا مذکر کے لیے، انتی مؤنث کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لہذا یہ ضمیر مبنی ہے، لیکن چونکہ یہ رفع والی جگہ پر آتے ہیں اسی لیے ان کو مرفوع کہا جاتا ہے، اور منفصل اس لیے کہا جاتا ہے
ہے کہ یہ مستقل لفظ ہیں، اپنے کسی لفظ سے مل کر جڑ کر نہیں آتے، یہ منفصل الگ ہو کر آتے ہیں، اسی لیے ان کو ضمیر مرفوع منفصل کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ضمیر مرفوع متصل، یعنی ایسی ضمیر جو رفع کی جگہ پر ہو اور ملی ہوئی ہو، متصل ہو، ملی ہوئی ہو۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا کے سامنے ایک لڑکے کی شبیہ بنی ہوئی ہے، ایک لڑکا، اور ذہب فعل ہے، فعل ماضی۔ اصل میں ضمیر مرفوع متصل جو ہوتی ہے یہ صرف اور صرف فعل ماضی میں ہی آتی ہے، فعل ماضی میں ہی نظر آتی ہے، تو وہ اور فعل مضارع میں بھی ایک دو صیغوں میں آتے ہیں لیکن سارے نہیں آتے، تو جو نظر آتے ہیں وہی وہاں پر بھی ہوں گے۔ جیسے ذہب ہوا ایک مرد، وہ ایک کے لیے ہے، اب اس کے لیے فعل جب آتا ہے ذہب، اس میں کوئی فاعل کی ضمیر نظر نہیں آتی بلکہ اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے جیسا کہ آگے آئے گا۔ لیکن جب یہی ہما دو شخصوں کے بارے میں ہو جاتا ہے تو ذہب سے ذہبا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ذہبا اوپر تھا، اب ذہبا الف بڑھا دیا گیا، تو یہ الف تثنیہ کا ہے، ضمیر ہے، یہ فاعل بن رہی ہے، اور فاعل آپ کو پتہ ہے فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو رفع کی جگہ پر ہے تو یہ ضمیر مرفوع ہے، فاعل کی جگہ پر ہے، متصل ہے کہ ذہب سے الگ ہو کر یہ الف نہیں آتا، یہ الف کی ضمیر ہے، یہ رفع کی ضمیر ہے، اور یہ ملی ہوئی ضمیر ہے، اسی لیے اس کو کہیں گے ضمیر مرفوع متصل۔ اسی طرح ہم نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں 2 سے زائد 3 ہے اور 3 سے زائد جمع میں شمار ہوتا ہے، ہم یہ جمع مذکر کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ذہب کے آخر میں واو کا اضافہ ہے، یہ واو یہاں پر ضمیر ہے، مرفوع ہے اس لیے کہ فاعل بن رہی ہے، متصل ہے کہ ذہب سے مل کر آ رہی ہے۔ ہی ذہبت، یہاں پر یہ ضمیر صرف علامت کے طور پر ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، اور ہما میں ذہبت تھا، اب پھر الف بڑھا دیا گیا تو یہ یہاں پر تثنیہ کے لیے، یعنی الف تثنیہ کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر الف تثنیہ کے لیے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہن ذہبنا، وہ سب گئیں، تو یہ نون جو ہے نون جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب الف تثنیہ کے لیے اور نون جمع مؤنث یہ فعل ماضی کے ساتھ فعل مضارع میں بھی استعمال ان کا ہوتا ہے، الف تثنیہ کے لیے، واو جمع کے لیے، اور نون جمع جو آپ ذہبنا میں دیکھ رہے ہیں یہ فعل مضارع میں بھی آتا ہے۔ اب آگے جو انتا مخاطب ہے اور متکلم ہے، اس میں جو آ رہا ہے وہ صرف فعل ماضی میں ہی آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آتا۔ جیسے انتا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، لیکن فعل ماضی میں ذہبتا، ذہب فعل ہے ذہب، اور تا جو لگی ہوئی ہے یہ ضمیر ہے، فاعل کی ضمیر ہے، اسی لیے مرفوع ہے، متصل ہے، ملی ہوئی آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ ذہبتما میں دیکھ سکتے ہیں کہ ذہبتما ذہب فعل ہے اور تما ضمیر ہے، یہ فاعل بنی ہوئی ہے، ذہبتما تم دونوں گئے، تو یہ فاعل کی ضمیر ہے، مرفوع ہے اور متصل ہے کہ ملی ہوئی آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انتم ذہبتم، انتم تم سب مرد، اور ذہبتم تم یہاں پر ضمیر ہے، فاعل کی ہے، ملی ہوئی ہے، مرفوع ہے، ذہبتم۔ انتی ذہبتی میں تی، انتما ذہبتما میں تما، انتن ذہبتن میں تنہ، انا کے لیے ذہبتو۔ مخاطب کی ضمیر یاد کرنا آسان، انا کے لیے تبدیلی ہے، انا کے لیے ذہبتو بولا جاتا ہے، تا کے اوپر پیش، تا کے اوپر ضمہ، یعنی متکلم کی جو فاعل کی ضمیر ہے، واحد کی ہے، وہ وہ ایک ضمے کے ساتھ آتی ہے، اور یہ مذکر کے لیے بھی آتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انا میں مذکر کے لیے بھی، انا میں مؤنث کے لیے بھی۔ ذہبتو کا ترجمہ اگر مذکر ہے تو میں گیا، اور اگر مؤنث ہے تو میں گئی بھی کریں گے۔ اب آتے ہیں نحنو ذہبنا۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کئی لوگوں کی، مردوں کی بھی شبیہ بنی ہوئی ہے اور عورتوں کی بھی شبیہ بنی ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تثنیہ کے لیے بھی نحنو، جمع کے لیے بھی نحنو، اور جمع یعنی 3 سے زائد کے لیے بھی نحنو، اور مذکر کے لیے بھی نحنو، اور مؤنث کے لیے بھی نحنو۔ ہم دونوں گئے تو بھی نحنو ذہبنا، ہم سب گئے تو بھی نحنو ذہبنا، ہم لڑکے سب گئے تو بھی نحنو ذہبنا، اور ہم سب لڑکیاں گئیں تو بھی نحنو ذہبنا کا استعمال ہوگا۔ یہاں پر نا ضمیر ہے جو ضمیر مرفوع فاعل کی ہے اور متصل ہے کہ
فعل سے مل کر آ رہی ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہوا جس میں ہم نے ضمیر کی 5 قسموں میں سے 2 قسمیں پڑھی، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، اور اس کے ساتھ آپ کو 2 چیزیں یاد کرنی ہیں۔ یہ ضمیر انا، نحن، انت، انتم، انتم، انتی، انتم، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، یہ ضمیریں آپ کو یاد کرنی ہیں۔ اسی طرح آپ کو ایک گردان فعل ماضی کی جس میں آپ کو اس طرح یاد کرنا ہوگا کہ ذہبا میں الف، ذہبو میں واو، ذہبت میں تا، ذہبتا میں تا، ذہبنا میں نا۔ ذہبت واحد مؤنث جو ہے وہ ضمیر نہیں ہے، ذہبتا میں الف، ذہبنا میں نون، انت ذہبتا میں تا، ذہبتما میں تم، تما، ذہبتم میں تم، ذہبتی۔ تو ہر صیغے کے ساتھ میں، ہر لفظ کے ذہبہ کے ساتھ میں ضمیر لگی ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔